ایجوکیشن جرنی پر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم غزل کے تعلق سے بات کرنے والے ہیں، جو CUET میں اہم ہو سکتے ہیں اس لحاظ سے دیکھنے والے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم جو گزشتہ سالوں میں غزل کے تعلق سے سوال پوچھے گئے تھے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے سوال پوچھا گیا ہے۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، الفاظ کو صحیح ترتیب سے لگاتے ہوئے مصرع مکمل کیجیے۔ یہ 2023 کے پرچے میں پوچھا گیا تھا۔ غزل کا ایک مصرع دے دیا گیا تھا، اس کو ارینج کرنے کو کہا گیا تھا۔ یہ جو مصرع دیا ہوا ہے وہ الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی غزل ہے، اسی سے پہلا مصرع اٹھا کر دیا گیا۔ تو اس کی جو ترتیب بنے گی وہ بنے گی: اب بھاگتے ہیں سائے عشق بتا سے ہم، اور یہ ہے جاتے ہوائے شوق میں ہیں اس چمن سے ذوق، اپنی بلا سے باد صبا اب کبھی چلے۔ اس شعر میں لفظ باد صبا سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جو جواب ہے وہ آپشن نمبر 4 ہے، صبح کی ٹھنڈی ہوا۔ جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ اس شعر میں لفظ تاجوری سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جو جواب ہے وہ آپشن نمبر 4 ہے، بادشاہت۔ اور یہ جو دونوں سوال ہم نے کیا یہ 2024 کے پرچے میں پوچھا گیا تھا۔ اب 2025 والا دیکھتے ہیں۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ غزل کا یہ پہلا شعر ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو کہتے ہیں مطلع۔ آپشن نمبر 2 صحیح ہے۔ نازکی اس کے ڈیش کی کیا کہیے، پنکھ اڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ ذیل میں درست لفظ سے شعر کا پہلا مصرع مکمل کیجیے۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 3 ہوگا، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھ اڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ فہرست 1 اور فہرست 2 کا درست جوڑ ملائے۔ تو فہرست 1 میں ہے اب بھاگتے ہیں سائے عشق بتا سے ہم، یہ آپ نے 2023 کے پرچے میں بھی دیکھا ہوگا، ارینج کرنے کو آیا تھا۔ تو اس کا جو جوڑ ملے گا وہ الطاف حسین حالی سے ملے گا۔ اس کے بعد یہ شب یہ خیال و خواب تیرے، یہ ناصر کاظمی کا ہے۔ زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی، یہ معین احسن جذبی کا ہے۔ اس کے بعد جب لگی زخم تو قاتل کو دعا دی جائے، یہ جانثار اختر کی نظم ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے، زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی، شام آئی ہے تو آئے کہ سحر بھی ہوگی۔ درج بالا شعر کے دونوں مصروں میں لفظ بھی ہوگی آیا ہے۔ شعری اصطلاح میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ آپشن نمبر 1 ہے، ردیف۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح 2023، 24 اور 25 میں سوال پوچھنے کا پیٹرن بدلا۔ 2023 میں ارینج کرنے کو آیا تھا، اور 2024 میں غزل کے اشعار دے دیے گئے، اور اس میں جو مشکل الفاظ ہے اس کا معنی پوچھا گیا۔ اور 2025 میں کیا ہے کہ غزل کن کی لکھی ہوئی ہے یہ بھی پوچھا جا رہا ہے، اور اس کے بعد ارینج کرنے کو بھی دیا جا رہا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھ اڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اور یہاں جو دیکھ رہے ہیں آپ، تو یہاں بھی پوچھا جا رہا ہے کہ ردیف کیا ہے اور قافیہ کیا ہے۔ تو دیکھیں کہ 3-4 طریقے سے CUET میں پیٹرن پوچھا جا رہا ہے۔ ایک تو غزل کے قواعد کے اعتبار سے، یہ جو سوال ہے یہ قواعد کے اعتبار سے ہے۔ اس کے بعد یہ کن کی غزل ہے اس اعتبار سے بھی سوال پوچھا جا رہا ہے۔ ارینج کرنے کو آ رہا ہے، لفظ کا معنی پوچھا جا رہا ہے، مشکل الفاظ کے معنی۔ تو کئی طریقے سے سوال پوچھنے کا پیٹرن ہے۔ ان سارے پیٹرن کو دیکھتے ہوئے جو آج کی ویڈیو ہے اسی پر بیسڈ ہے۔ ان سارے پیٹرن کو دیکھتے ہوئے آج کی ویڈیو اسی پیٹرن پر بیسڈ ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اس سے پہلے ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی، اس میں صرف آدھی ویڈیو میں آواز آ رہی تھی، اس لیے دوبارہ ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی۔ تو کلاس 12 کی گلستان ادب ہے،
اور کلاس 11 کی بھی گلستان ادب ہے، اس کو دیکھنے والے۔ غزل یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے عورتوں کی باتیں کرنا اور عورتوں سے باتیں کرنا۔ ایک اور لفظ ہے تغزل۔ تغزل کسے کہتے ہیں؟ اپنے محبوب یا معشوق کے حسن و جمال یعنی خوبصورتی کی تعریف کرنے کے عمل کو تغزل کہتے ہیں۔ یعنی تغزل یہ ایک عمل ہے، کام ہے، لیکن غزل یہ ایک صنف ہے۔ اور غزل کی روایت یہ پہلے عربی میں تھی، عربی سے یہ فارسی میں آئی اور فارسی سے یہ اردو میں آئی ہے۔ غزل میں ردیف کا استعمال فارسی شاعروں کی دین ہے، یعنی جو ردیف استعمال ہوتا ہے غزل میں یہ فارسی شاعروں کی دین ہے اور فارسی سے اردو میں لیا گیا۔ عربی شاعری میں صرف قافیہ ہوتا ہے، ردیف نہیں۔ اردو غزل میں موضوع کی کوئی قید نہیں۔ اشعار کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن عام طور پہ 5 سے 19 اشعار تک کی غزلیں ہوتی ہیں۔ یعنی جو سب سے چھوٹی غزل ہوتی ہے اس میں 5 اشعار اور جو بڑی غزلیں ہوتی ہے اس میں 19 اشعار ہوتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ تو اس سے سوال پوچھا گیا، ابھی آپ نے دیکھا غزل میں ایک مطلع کے بعد دوسرا مطلع ہو تو وہ حسن مطلع یا زیب مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع کیا ہے؟ غزل کا پہلا شعر، اور غزل کے پہلے شعر کے طرز پر، اسی قافیہ پر، اسی ردیف پر اگر دوسرا شعر بھی ہو تو وہ حسن مطلع یا زیب مطلع کہلاتا ہے۔ غزل کے آخری شعر میں شاعر تخلص استعمال کرتا ہے، اسے مقطع کہتے ہیں۔ تخلص یعنی اپنا قلمی نام جو استعمال کرتا ہے اسے تخلص کہتے ہیں۔ جیسے کہ مرزا اسد اللہ خان کا تخلص کیا ہے؟ غالب۔ میر تقی میر کا میر، خواجہ میر درد کا درد، الطاف حسین کا الطاف حسین حالی، تو یہ تخلص ہے۔ ردیف وہ لفظ جو کسی شعر کے آخر میں قافیہ کے بعد بار بار آئے، لیکن یہ مطلع میں دونوں مصرے میں آتا ہے، باقی جو اشعار ہوتے ہیں اس کے دوسرے مصرے میں آتا ہے۔ اب ردیف کو آپ مثال سے یوں سمجھے، یہ الطاف حسین حالی کا ہے۔ اب بھاگتے ہیں سائے عشق بتا سے ہم، کچھ دل سے ہیں ڈرے ہوئے کچھ آسماں سے ہم۔ تو آپ دیکھیں اس میں 2 بار کون سا لفظ آیا؟ تو سے ہم اور سے ہم، تو یہ دونوں ردیف ہو گئے، 2 بار آئے ہوئے ہیں۔ اب قافیہ کیا ہے؟ وہ ہم وزن لفظ جو غزل کے مختلف مصرے کے آخر میں ردیف سے پہلے ہے۔ تو قافیہ ردیف سے پہلے آتا ہے، تو دیکھیں اس میں تو سے ہم اور سے ہم یہ تو ردیف ہے، لیکن آسماں اور بتا یہ ہم وزن ہے، یعنی ان کا جو تلفظ ہے وہ لگ بھگ ایک جیسا ہے، تو یہ قافیہ ہے۔ مذکورہ اشعار میں بتا اور آسماں قافیہ ہے۔ اب کچھ اہم اشعار ہیں۔ اول شب وہ بزم کی رونق، شمع بھی تھی پروانہ بھی، رات کے آخر ہوتے ہوتے ختم تھا یہ افسانہ بھی۔ تو اس میں جو قافیہ ہے وہ ہے افسانہ اور پروانہ، اور جو ردیف ہے وہ ہے بھی اور بھی۔ اور یہ آرزو لکھنوی کی غزل ہے، اسی کا پہلا مصرع۔ زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی، شام آئی ہے تو آئے کہ سحر بھی ہوگی۔ تو اس میں جو قافیہ ہے وہ ایک ہے سحر اور ایک بسر، اور ردیف ہے وہ بھی ہوگی اور بھی ہوگی۔ یہ معین احسن جذبی کی غزل کا پہلا مصرع ہے۔ جب لگی زخم تو قاتل کو دعا دی جائے، ہے یہی رسم تو یہ رسم اٹھا دی جائے۔ یہ جانثار اختر کا غزل کا پہلا مصرع ہے، جانثار اختر کے غزل کا پہلا مصرع ہے۔ اس میں جو قافیہ ہے وہ ہے دعا اور اٹھا، اور جو ردیف ہے اس میں وہ ہے دی جائے دی جائے۔ یہ شب یہ خیال و خواب تیرے، کیا پھول کھلے ہیں منہ اندھیرے۔ تو اس میں جو قافیہ ہے وہ ہے تیرے اور اندھیرے۔
اس میں ردیف نہیں ہے. تو یہ جو غزل کا مصرع ہے، ایسی غزلوں کو غیر مردف غزلیں کہا جاتا ہے. اور یہ ناصر کاظمی کی غزل کا پہلا مصرع ہے. زماں مکاں تھے میرے سامنے بکھرتے ہوئے، میں ڈھیر ہو گیا طول سفر سے ڈرتے ہوئے. تو اس میں جو قافیہ ہے وہ ہے ڈرتے اور بکھرتے، اور ردیف ہے ہوئے ہوئے. اور یہ جو غزل کا مصرع ہے پہلا، یہ راجندر منچندہ بانی کا. یہ تو کلاس 12 کی ہوئی. اب کلاس 11 کی جو گلستان ادب ہے اس کو دیکھ لیں. شراب شوق سی سرشار ہیں ہم، کبھو بے خود کبھو ہوشیار ہیں ہم. اس میں جو اہم الفاظ ہیں، ایک ہے سرشار اور دوسرا ہے بے خود. سرشار کا معنی ہوتا ہے مست اور بے خود کا معنی ہوتا ہے بے خبر. تو اس میں قافیہ ہے سرشار اور ہوشیار، اور جو ردیف ہے وہ ہیں ہم ہیں ہم. اور یہ ولید اکنی کا غزل کا پہلا مصرع ہے. کیا مجھ عشق نے ظالم کو آب آہستہ آہستہ کہ آتش گل کو کرتی ہے گلاب آہستہ آہستہ. یہ ولید اکنی کے غزل کا پہلا مصرع ہے. اس میں جو قافیہ ہے، ایک ہے آب اور دوسرا ہے گلاب، اور ردیف ہے آہستہ آہستہ. یہ بھی ولید اکنی کے غزل کا پہلا مصرع ہے. ارد و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے. تو اس میں جو قافیہ ہے وہ ایک ہے پا اور دوسرا ہے سما. یہ دونوں قافیہ ہے. اور ردیف ہے سکے، اور یہ شعر خواجہ میر درد کے غزل کا پہلا مصرع ہے. غلط گر گماں میں کچھ ہے، تجھ سوا بھی جہاں میں کچھ ہے. یہ خواجہ میر درد کے غزل کا پہلا مصرع ہے. اس میں جو قافیہ ہے وہ ایک ہے گماں اور جہاں، اور ردیف جو ہے وہ ہے میں کچھ ہے میں کچھ ہے. جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا. تو اس میں جو قافیہ ہے وہ ایک ہے تاجوری اور دوسرا قافیہ ہے نوحہ گری، اور ردیف ہے وہ کا اور کا ہے. اور یہ میر تقی میر کے غزل کا پہلا مصرع ہے، یعنی مطلع ہے. رفتگاں میں جہاں کے ہم بھی ہیں، ساتھ اس کارواں کے ہم بھی ہیں. یہ میر تقی میر کا غزل کا پہلا مصرع ہے. یہ میر تقی میر کے غزل کا پہلا شعر ہے، یعنی مطلع ہے. تو اس میں جو قافیہ ہے وہ جہاں اور کارواں، یہ دونوں قافیہ ہے. اور جو ردیف ہے وہ کہ ہم بھی ہیں اور کہ ہم بھی ہیں. یہ اور اوپر والے شعر میں جو اہم لفظ ہے، ایک ہے تاجوری، اس کا معنی بادشاہت، اور نوحہ گری اس کا معنی رونا دھونا کے ہے. رفتگاں کا مطلب ہوتا ہے گزرنے والے جانے والے، اور جہاں کا مطلب ہوتا ہے دنیا، کارواں کا مطلب ہے قافلہ، اور غرور کا مطلب گھمنڈ تکبر. سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے خلق خدا غائبانہ کیا. یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے. یہ دونوں جو مطلع ہے یہ خواجہ حیدر علی آتش کے غزل کا ہے. اس میں جو قافیہ ہے وہ ہے فسانہ اور غائبانہ. پہلے شعر میں جو قافیہ ہے وہ ہے فسانہ غائبانہ، اور جو ردیف ہے وہ ہے کیا اور کیا. اور خلق کا معنی ہے مخلوق. اور دوسرے مصرعے میں جو قافیہ ہے وہ ہے روبرو اور گفتگو، اور جو ردیف ہے وہ ہے کرتے اور کرتے. ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ درد کی دوا کرے کوئی، پھر مجھے دید اتر یاد آیا، دل جگر تشنہ فریاد آیا.
تو یہ جو دونوں مصرع ہے، دونوں مطلع ہے، یہ غالب کا ہے، غالب کی غزل کا. اور اس میں جو قافیہ ہے وہ ہے ہوا اور دوا پہلے مطلع میں، اور دوسرے مطلع میں ہے قافیہ فریاد اور یاد. اور اس میں جو ردیف ہے پہلے مطلع میں وہ ہے کرے کوئی کرے کوئی، اور دوسرے مطلع میں دوسرے شعر میں آیا آیا. یہ دونوں ردیف ہے، اور یہ دونوں غزل کے مطلع ہیں، اور یہ کن کی غزل ہے؟ غالب کی غزل ہے.